السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا ہے۔ آج ایک نئی آفر ہوئی ہے، وہ کیا آفر ہوئی ہے حکومت کو، اس حوالے سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اور حکومت کا کیا جواب ہے آگے سے اس آفر کو لے کے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور اس وقت اپوزیشن کیا کر رہی ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، ہماری عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ کے باہر اپنا ایک احتجاج کیا ہوا تھا۔ وہ احتجاج اس حوالے سے تھا کہ ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے، عمران خان صاحب کے اہل خانہ سے ان کی ملاقات کروائی جائے، اور عمران خان صاحب کا اچھے سے اچھا علاج کروایا جائے۔ لیکن وہاں پہ ہماری عدالتوں کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت ہماری عدالتیں کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی ہیں۔ سلیمان اکرم راجہ صاحب جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی سلیمان اکرم راجہ صاحب کی۔ وہاں سے سلیمان اکرم راجہ صاحب بیان دیتے ہیں کہ میں بار بار سپریم کورٹ میں آتا رہوں گا، یہاں پہ آ کے اپنی بات کروں گا، اور چیف جسٹس صاحب کو کہوں گا کہ آپ اپنے آرڈرز پہ عمل کروائیں، اور جو عمران خان صاحب کے بنیادی حق ہے، صحت کا علاج اور اس کے علاوہ جو بھی بنیادی شرطیں ہیں، ایک قیدی کی بنیادی سہولتیں ہیں، وہ ان کو فراہم کی جائیں۔ لیکن عدالتوں کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے کہ جو ترامیم ہو چکی ہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ برائے نام رہ گئی ہے۔ سپریم کورٹ میں کوئی اختیار نہیں ہے سو موٹو کا، نہ سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صورتحال کے بارے میں آ کے ہمیں بتائیں، جب تک کہ کوئی درخواست نہ جائے۔ جب درخواست بھی اگر چلی جائے تو اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکتی۔ کیونکہ سپریم کورٹ خود بن چکی ہے، وہ خود ایگزیکٹو کے اندر کام کر رہی ہے اس وقت۔ جب بھی سپریم کورٹ کا کوئی جج اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کرے گا، یا وہ کوئی بھی آزادانہ ججمنٹ دے گا، تو ایگزیکٹو جو ہے وہ اس جج کو ریموو کر دے گی، یا پھر ایک آئینی عدالت بنا کے رکھی ہے جہاں پہ انہوں نے اپنا ایک خود جج بنا کے رکھا ہوا ہے، اور آئینی عدالت کے تمام ججز جو ہیں وہ حکومت نے خود لگائے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ جب حکومت اپنا جج کے پاس بھیجے گی تو وہ سب کے سامنے کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم بار بار سپریم کورٹ میں آئیں، سپریم کورٹ کے سامنے اپنا احتجاج رجسٹر کروائیں، لیکن یہاں پہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک قانون نہیں ہوگا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب قانون ہوگا تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ دیکھتے ہیں کب تک یہ ان کی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دے، قانون کے ساتھ دے، کہ وہاں پہ جو بھی جہاں پہ لا قانونیت ہو وہاں پہ کھڑے ہوں۔ عوام کو چاہیے آواز اٹھائیں۔ یہاں پہ جب بات نہیں بنتی پی ٹی آئی کی، تو وہ جب ادھر سے سینٹ کا اجلاس چل رہا ہوتا ہے، سینٹ کے اجلاس میں جاتے ہیں، وہاں پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا تھا کہ یہ میرے اپوزیشن لیڈر ہوں گے سینٹ میں، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کو چاہیے کہ عمران خان صاحب سے اپنے معاملات صحیح کرے، اور عمران خان صاحب کی صحت کا علاج کروایا جائے، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، ان کو شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے جہاں پہ وہ اپنا علاج کروا سکیں۔ تو یہ سب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ایک اور بڑی اہم بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو آفر دیتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب سے اپنے معاملات ٹھیک کریں، ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے۔ یہ سب سے بڑی آفر ہے ابھی تک کی جو آن دا فلور دی ہے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کی جیسی بھی حکومت ہے، فارم 47 پہ ہے، ہم آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے، ہم عمران خان صاحب سے یہ منظور کروائیں گے کہ وہ آپ کی حکومت نہ گرائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا سوچتی ہے حکومت، کیونکہ کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ ایک بیکورڈ پہ چل رہی ہیں، کہ جو مذاکرات یا ملاقاتیں ہو رہی ہیں
بیک ڈور، ان کے حوالے سے بھی یہ چیز ایک سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اپوزیشن نے اپنی یہ آفر آن دا ٹیبل فلور پہ رکھی ہے کہ حکومت اس چیز پہ سیریس ہو کے سوچے اور مذاکرات کی طرف چلے اور عمران خان صاحب کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو رہا کیا جائے۔ جب یہ والی آفر کی جاتی ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہیں اور مشیر ہیں اس وقت حکومت کے، وہ کہتے ہیں کہ کون عمران خان صاحب کی طرف سے بات مانے گا یا منوائے گا عمران خان صاحب سے، ہمیں کوئی آ کے بات کرے، آ کے ڈسکس کرے ہمارے ساتھ کہ خان صاحب کو ہم منائیں گے تو پھر ہم اس چیز پہ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں، اس چیز پہ بیٹھ کے سوچ بھی سکتے ہیں۔ حکومت تو پہلے بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں اور ہماری یہ حکومت 5 سال چلنے دی جائے، لیکن خان صاحب یہ چاہتے ہیں وہ اس حکومت کو ختم کریں، نئے الیکشن کروائیں اور جو پہلے چیف الیکشن کمشنر یا جو الیکشن کمیشن کے اندر سارے ممبران بیٹھے ہیں وہاں پہ اصلاحات کی جائیں، اس کے بعد پھر نئے الیکشن کروائے جائیں اور صاف شفاف الیکشن ہو۔ اس معاملے پہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اپنی ایک آفر رکھی ہے، حکومت اس آفر کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا ایکسیپٹ نہیں کرتی، کیونکہ یہ آفر اب تک کی سب سے بڑی آفر ہے۔ اس سے پہلے کلیمہ خان صاحبہ نے آرمی چیف صاحب کو ایک آفر کروائی تھی کہ ہم آپ کا نام نہیں لیں گے، آپ خان صاحب کا علاج کروانے دیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں یہاں پہ حکومت کے، خان صاحب کا وہ علاج کرواتی ہے یا علاج نہیں کرواتی۔ دوسری سائڈ پہ جب خان صاحب کو ایک شفٹ کرنے کے لیے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 25 تاریخ کو خان صاحب کو دوسرا انجیکشن جو لگنا ہے اس کے لیے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا، حکومت کہہ رہی ہے کہ اپنے نام ہمیں دیں کہ جو وہاں پہ خان صاحب کے ساتھ رکنا چاہے یا وہاں پہ علاج کروانا چاہے وہ بندہ آپ ہمیں دیں، لیکن طارق فضل چودھری صاحب یہ بات کبھی بھی کنفرم نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کو آرڈر نہ آئے کہ آپ آگے کس کو جانے دینا ہے یا نہیں جانے دینا، کیونکہ طارق فضل چودھری صاحب وہ خود 47 پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی خود کی کوئی وقت نہیں ہے ان کے بیانات کی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا شہر خٹک صاحب کو کہ آپ جائیں اڈیالہ جیل، آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، ہم ارینج کروائیں گے، لیکن وہ نہیں کروا سکے، یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جس کیبنٹ کا حصہ ہیں وہاں کے وزیر اعظم صاحب کے بس کی بات نہیں ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کروانا، تو طارق فضل چودھری صاحب کی بھی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں حکومت جب خان صاحب کو شفٹ کرے گی تو پی ٹی آئی یا اپوزیشن کیا اپنا لائے عمل اختیار کرے گی، جو نیکسٹ پلان ہوگا وہ کیا بتاتی ہے۔ ابھی تک تو نہیں لگ رہا کہ حکومت عمران خان صاحب کو فیملی سے ملنے دے گی یا علاج کے غرض سے وہاں پہ کسی کو ساتھ رکھے گی۔ دوسری سائڈ پہ یہ آفر کی ہے اپوزیشن نے کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دیں جو خان صاحب کے معاملات کو دیکھیں، ان کی صحت کو دیکھیں، ان کے حوالے سے جو بھی ایک چل رہی ہیں خبریں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، وہ تو خان صاحب خود ہی کنفرم کر چکے ہیں، سلمان صفدر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ چاہیے حکومت کو کہ وہ اس چیز کو مانے اور خان صاحب کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ اگر کل کو یہ حکومت نہ رہی تو یہ حکومت کے ساتھ جو برا ہوگا ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ پھر ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ ہمیں اچھے طریقے سے رکھا جائے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک خان صاحب کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پنجاب حکومت ہے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے کہ یہاں پہ 1705 ارب روپے کا قرضہ بڑھ چکا ہے پنجاب حکومت پہ، لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے، رمضان کی افطاریاں کروانی ہے، روزوں کی، ان کے اوپر اپنی تشہیر کرنی ہے، ہر چیز کے ساتھ اپنی ایک تصویر رکھنی ہے، اپنا ایک پمفلٹ رکھنا ہے، اگر وہاں سے کچھ بچ بچ جائے پھر انہوں نے 10 ارب روپے کا جہاز لے لینا ہے تاکہ ہم اپنا ایک آرام سے سفر کر سکیں، غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر وہاں سے بھی بچ جائے تو پھر ان کے جو بیوروکریسی ہے وہ چاہتی ہے کہ جی ہمیں یہاں پہ سہولتیں دی جائیں، ہمیں یہاں پہ سب کچھ دیا جائے۔ تو یہ حالت ہے یہاں پہ، ایک گورنمنٹ کی پریورٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، لڑائی دنگا فساد، اپوزیشن کے ساتھ ہر وقت لڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن کا کام تو اپوزیشن کرنا ہے،
ان کے خان صاحب کو انہوں نے ان کے لیڈر کو انہوں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، پھر قید رکھا ہوا ہے، اس کے بعد انہیں صحیح سے سہولتیں نہیں دی جا رہی. انہوں نے تو پوزیشن کرنی ہے. حکومت کیا کر رہی ہے؟ نہ ان کے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے، نہ ان کے پاس کوئی پلان ہے کہ کس طرح ہم یہ بے روزگاری کم کریں. یہ حالت ہے ہماری اس وقت حکومت کی. تو اس چیز کے بارے میں حکومت کو چاہیے کہ ایک سیریس طریقے سے بیٹھ کے سوچیں کہ اب آخر ہم نے کیا کرنا ہے. دوسری KPK میں دہشت گردی وہ بالکل بھی نہیں تھام رہی. اس میں جو حالات ہیں وہ روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ افغانستان کے ساتھ جو ایک ایئر سٹرائک ہوئی ہے، ابھی افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہم پہ ایئر سٹرائک بند کی جائے، تو مذاکرات کرتے ہیں، سفارتی ذرائع استعمال کرتے ہیں. یہاں پہ ابھی تک حکومت نے اپنا کوئی بھی سفارتی تعلقات بحال کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی بحال نہیں کریں گے، کیونکہ افغان حکومت بالکل بھی جو ٹیررسٹ ہیں ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے رہی. ان کو وہاں پہ جگہ دی ہوئی ہے، ان کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، جس وجہ سے وہ وہاں سے اٹیک کرتے ہیں. پاکستان میں ہمارے جو فوجی جوان ہیں ان کو شہید کرتے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو بھی چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے، ہماری آرمی کو بھی چاہیے، اور جو یہ پولیسی ساز ہیں کہ وہ ایک اس طرح کا رسپانس دیں افغانستان کو، یا افغانستان کو کہیں کہ آپ ان کو نکالیں، یا پھر ان سے ہم خود نمٹ لیں گے. جو بھی وہاں پہ دہشت گرد ہوں گے ہم جا کے ان سے ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے. تو اب تک مجھے اجازت دیں. یہ ہمارے پاس اپڈیٹس تھی، اور چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.